یا وجیہ الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کی جانب جانے سے قبل میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں جس سے فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے اللہ والے ہمارے بغل میں ہی رہتے ہیں مگر ہم ان کو نہیں پہچانتے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں کا جب آخری وقت آیا تو ان کی اولاد میں ایک دارا شکوہ اور دوسرے اورنگزیب تھے۔ دونوں ہی حکومت چاہتے تھے۔ اورنگزیب نیک انسان تھے، حکومت سے دین کو تقویت دینا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ دہلی میں ایک بزرگ آئے، جب معلوم ہوا تو دعا کروانے کے لیے پہلے دارا شکوہ گئے۔ بزرگ صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے کہا میری گدی پر بیٹھ جاؤ، مگر دارا شکوہ نے انکار کر دیا۔ پھر جاتے وقت دارا شکوہ نے کہا حضرت دعا کیجئے کہ حکومت مل جائے۔ بزرگ صاحب کہنے لگے ہم نے تو اپنی گدی دینی چاہی مگر آپ نے انکار کر دیا، اب حکومت نہیں ملے گی۔ وہ افسوس کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اورنگزیب آئے اور بزرگ صاحب نے ان کو بھی گدی پر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ پہلے تو انکار کیا، پھر حکم ہوا تو بیٹھ گئے۔ پھر اورنگزیب نے بھی کہا دعا کیجئے تخت و تاج مل جائے۔ انہوں نے کہا تخت پر تو ہم نے اللہ کے حکم سے بیٹھا دیا مگر تاج میں نہیں دے سکتا، بلکہ تاج آپ کا جو غلام آپ کو روزانہ وضو کراتا ہے وہ اگر آپ کے سر پر امامہ رکھ دے تو تاج بھی مل جائے گا۔ اورنگزیب نے تعجب سے کہا میرا غلام جو میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے، کیا وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے؟ گھر گئے اور وضو کے بعد غلام کو حکم دیا کہ امامہ پہنا دو۔ غلام نے کہا حضور میں آپ کے سر پر امامہ کیسے رکھ سکتا ہوں، گستاخی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا میرا حکم ہے رکھ دو۔ اس نے رکھ دیا مگر سمجھ گیا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو دیکھیے جیسے غلام اور نوکر کو سمجھا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام تھا۔ لہٰذا آج بھی اللہ والے موجود ہیں مگر پہچاننے والی آنکھ چاہیے۔